ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے سوشل میڈیا کا کچھ ذکر ہوا. میرے پاس رابعہ ضیاء یو کے چیپٹر کی ان کی لیڈر تھی، ان کے ریزگنیشن پڑا ہے اکتوبر 24، 2012، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹر الوی صاحب سیکرٹری جنرل وہ کیمپینز چلاتے ہیں، ایون پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں، ایڈ ہاک نوٹیفکیشنز ان ڈیموکریٹکلی وہاں پہ پوسٹ کرتے ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز پوسٹ کرتے ہیں، انلیگل سسپینشنز، اور پارٹی کے اپنے لوگوں کے خلاف کیمپین آپ کے پارٹی کے لوگ ہی چلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. دیکھیے، یہ رابعہ ضیاء کا ویو ہے. کوئی ڈاکٹر عارف الوی کا بھی آپ ویو لے لیتے اس کا، وہ اس کو جواب دے دیتے. یہ جو یونیلیٹرل ون سائیڈڈ ایلیگیشنز ہیں، ان کے اوپر یہ تو کئی وجوہات ہوتی ہے کسی کے جانے کی. دیکھیں، پارٹی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے، اب ظاہر ہے اس کو ریزنز تو دیں گے نا پارٹی چھوڑنے کی. جو خان صاحب، رابعہ ضیاء تو یو کے میں کافی آپ کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں. رابعہ ضیاء بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ رابعہ ضیاء کی ایک بہت بڑی کوالٹی تھی. میں نے ایسی ورکہولک نہیں دیکھی، یعنی جو جتنا وہ کام کرتی تھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن کئی دفعہ انسان کے اندر اللہ دھنی خیر، انسان کے اندر ایک کیریکٹر میں ایک ایسا فلا آ جاتا ہے کہ جو اس کی اچھی کوالٹیز کو نگیٹ کر دیتا ہے. رابعہ ضیاء کا پرابلم یہ تھا کہ اس کے ساتھ وہ لوگ چلتے نہیں تھے. وہ جس کے ساتھ آتی تھی اس کی کوئی جو بھی اس کا طور طریقہ تھا. اصل میں تو ہم یو کے اندر الیکشنز کروا رہے تھے. دیکھیں، نامینیٹڈ پوزیشن جو ہوتی ہے نا، اس میں ہمیشہ دو رائے ہوتی ہیں. رابعہ ضیاء نامینیٹڈ تھی. نامینیٹڈ جب پوزیشن ہوتی ہے تو اس کی لیجیٹمیسی کوئی نہیں ہوتی. اس کی لیجیٹمیسی میں تو یہ ہے نا کہ میں نے نامینیٹ کر دیا عمران خان نے. اب ضرور کوئی جیسی پارٹی ایکسپینڈ کی تو لوگوں نے کوشچن کیا، تو اس کا پھر طریقہ الیکشنز تھا. ہم نے پارٹی کے الیکشنز کروائے. وہ جو بھی وجوہات ہیں، رابعہ ضیاء نے الیکشن نہیں لڑا. اب اس کی وجہ سے یہ سارا انتشار پیدا ہوا ہے. اس کا ارشد توڑ صرف ایک ہی ہے، الیکشنز. جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی انہی الیکشنز کے بارے میں جو اپنی رپورٹ دی، اور آپ نے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ بھی اس کو ڈالا ہوا ہے، اس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں الیکشنز ریگ ہوئے تھے. الیکشنز میں دیکھیں ارشد، پلیز ایک چیز سمجھیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پارٹی الیکشنز کروا رہی ہے، پہلی دفعہ. اب یہ جب پہلی دفعہ الیکشن کروانے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پریسیڈنٹ تو نہیں ہے. مثلا اب میں انگلینڈ میں ہوتا، ہم کنزرویٹو پارٹی، لیبر پارٹی کے دیکھ لیتے سسٹمز، وہ الیکشنز کرواتے ہیں، ہم ان کو فالو کر لیتے ہیں. پاکستان میں تو کوئی پریسیڈنسی نہیں تھا. اب اس کے لیے ہم نے جب یہ کیا، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اتنے ہمیں مسئلے مسائل آئے ہیں، اتنی پرابلمز آئے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی ہمیں کوئی سٹینڈرڈ ورکنگ پروسیجرز تو نہیں تھے. اب اس کے اندر ایشوز آئے، کئی پرابلمز آئے، لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے، وہ ہم نے ڈسکور کرتے رہے. لیکن اس میں بدنیتی، جو رابعہ ضیاء کا صرف پرابلم یہ وہ کہتی ہے بدنیتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر جسٹس شائق عثمانی صاحب کہتے ہیں جو ڈیسیژن، there is no doubt that the January 2012 PTI elections in the UK were flawed. فلاڈ اور rigged میں بڑا فرق ہے. آگے وہ کہتے ہیں in my view though there were incidents of rigging and manipulation in the voters list, there is no evidence of these being resorted to on a massive scale that could influence the eventual results of the election. Rigging اور manipulation تو جسٹس شائق عثمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہوئی ہے. نہیں، لیکن دیکھیں نا، یہ کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی 500-600 لوگوں کا الیکشن ہوا. اصل میں پرابلم یہ ہوا کہ وہ الیکشنز کے اوپر انہوں نے پہلے سے شروع کر دیا کہ جو رولز بنائے گئے ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد ایک پارٹی نے الیکشن بوائکاٹ، رابعہ ضیاء نے بوائکاٹ کر دیا الیکشن. اب جب وہ ہوا اس کے اندر پھر پرابلمز آئے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ کوئی بدنیتی تھی، بھئی ڈاکٹر عارف الوی تو نہیں الیکشن لڑنے تھے نا وہاں، اس کا کیا انٹرسٹ ہے کہ یو کے اندر کیا ہو؟ ڈاکٹر الوی نے تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیکرٹری جنرل ہے. ان لوگوں نے اپنی کوشش کی. اس وقت جب یہ الیکشن تھے، ہمارے ریسورسز بھی لمیٹڈ تھی، ان کے اندر جیسے بھی ہم الیکشن جو ہم نے کروا سکتے تھے کروا دیے. اس کے اندر اگر پرابلمز آئے ہیں تو وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلی ہم نے یہی ان کو کہا، ہم نے کہا دیکھو اگر پرابلمز ادھر آئے ہیں تو وہ جو الیکٹڈ باڈی ہے اس کا تو کوئی پرابلم، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ تو الیکٹ ہو گئی اب باڈی. پرابلمز اگر یہاں ہمارے میں پروسیجرل پرابلمز کروانے میں آئے ہیں، ان بچاروں کو ہم وہ الیکٹ ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں جی اب آپ گھر بیٹھ جائے. تو ہم نے اس کا ایک میڈیم، اس کا ایک راستہ نکالا. ہم نے کہا ہم جلدی الیکشن اگلے کروا دیں گے، مثلا دسمبر میں.
تو یہ ایک وائر میڈیا تھا. اب وہ اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہے رابعہ صاحب کو, وہ تو خیر لوگوں کے پوائنٹ آف ویو ہے. اصل میں ارشد بات یہ ہے, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پارٹی الیکشن کروا رہی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑے پرابلمز آئے ہیں. میں آج آپ کو کہتا ہوں, ہم نے اس سے پہلے اسلام آباد کے الیکشنز کروائے پچھلے سال, اس میں ہمیں بڑے پرابلمز آئے. وہ بھی ایک پارٹی ناراض ہو کے چلی گئی, لیکن ہم آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں اپنے پروسیجر. خان صاحب, یہ پروسیجرز ڈیولپ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ کیونکہ پہلے آپ نے ڈیڈ لائن دی تھی سپٹمبر 2012 کی انٹرا پارٹی الیکشنز کی, اس کے بعد صرف اسلام آباد میں 2 نومبر کی آپ نے ڈیڈ لائن دی. ابھی آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی پھر میٹنگ ہونی ہے, اور جو جنرل الیکشن 2013 ہیں, تب تک آپ یہ ساری ایکسرسائز مکمل کروا لیں گے اپنی پارٹی میں؟ پہلے تو ارشد ایک اس ملک میں ایک اپریسیشن چاہیے. ایک پارٹی کو کم از کم یہ قوم اپریشیٹ کرے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے جمہوریت اپنے اندر سے شروع کریں گے, میرٹ کا سسٹم اپنے اندر سے شروع کریں گے. کیونکہ میرٹ کا سسٹم جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ ایک ہے کہ الیکشن, جمہوریت ایز اپوز ٹو کہ بادشاہ جس کے اندر کوئی میرٹ نہیں ہے, نامینیشنز ہیں. اب اور جو پاکستان میں فیملی پارٹیز ہیں, باپ ہیں وہ آ گئے ہیں, پہلے وہ کر رہے ہیں, پھر ان کے بچے تیار ہو گئے ہیں, پھر ان کے بچے تیار ہو جائیں گے. یہ تو پاکستان کے اندر جمہوریت آئی کبھی نہیں. یہ پہلی پارٹی ہے, اپنے سے شروع کر رہی ہے. تو پہلے تو یہ اکنالج کرے نا کہ کوئی پارٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. اب میں آپ کو پرابلم بتا دوں کیا ہے. ہم نے جب ایسٹیمیٹ کیا, ہم نے سمجھا کہ 20-30 لاکھ ممبر بن جائیں گے. وہ 1 کروڑ ممبر بن گئے. اب 1 کروڑ ممبر سے ووٹر لسٹ بنانا, ایک پارٹی جس کی لمیٹڈ ریسورسز ہے, یہ ایک پہاڑ, یہ ہمارے سامنے مسائل کا پہاڑ بن گیا. آپ یہ سوچیں کہ آج پاکستان کی الیکشن کمیشن, پاکستان گورنمنٹ کی ریسورسز کے باوجود آج تک الیکٹرل لسٹ چیلنج ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ جو انہوں نے لسٹ پبلش کی ہے کراچی میں, انہوں نے کہا جی 15 لاکھ لوگوں کو باہر پھینک دیا. یعنی ابھی تک ساری ریسورسز کے باوجود 10 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک پاکستان کی الیکشن کمیشن کی الیکٹرل لسٹ چیلنج ہو رہی ہے. اب ایک پارٹی ہے, 1 کروڑ ممبر بن گیا, اس کے اندر سے الیکٹرل رولز بنانا یہ اتنا مشکل کام تھا. اور شکر ہے, میں اپنی پارٹی کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اب ہم اس پوزیشن میں انشاءاللہ 18 کو ہمارا الیکشن ہو جائے گا اسلام آباد میں, اور پھر ہمارے کے. لیکن اس کا میں ارشد پرابلم دیکھیں نا, لوگوں کو پہلے پتا ہونا چاہیے پرابلم. خان صاحب, حکومت پاکستان بقول آپ کے تمام ریسورسز کے باوجود الیکٹورل لسٹ سیدھی نہیں کر سکی. آپ کی پارٹی کے پاس یا آپ کے پاس کون سا ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ اس کو, جیسے یو کے کا واحد الیکشن جو آپ کی پارٹی میں انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی ہوا, ریگنگ, ووٹرز لسٹ مینیپولیشن, وہ ساری چیزیں سامنے ہیں, یو کے کیسے انشور کریں گے اگلے 4-5 مہینے میں آپ یہ پروسیس پورا کریں؟ یو کے کا واحد نہیں ہوا, اوورسیز یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہوا. ہمارے وہاں سارے الیکٹڈ چیپٹرز ہیں, وہاں بھی الیکشن, ادھر بھی پرابلمز آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آئے. یو کے اندر کیونکہ ایک پارٹی نے بوائک آؤٹ کر دیا, زیادہ پرابلمز آئے. اسلام آباد کا الیکشن ہوا, اس سے پہلے میں وہاں بھی ہمیں پرابلمز آئے, وہاں بھی ایک پارٹی بوائک آؤٹ کر گئی. تو یہ پورے ملک میں یہ پرابلمز کیسے اوورکم کریں گے 6 مہینے میں؟ لیکن دیکھیں ارشد, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ کوئی پرابلمز ایسے نہیں جو حل نہیں ہو سکتے اگر آپ کی ڈٹرمنیشن. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے. بڑی مشکل ہے, یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بڑا مشکل کام تھا, لیکن ہم ادھر تک پہنچ گئے. لیکن ارشد, ہم نے یہ فیصلہ کیا, پہنچ گئے. سلوشن کیا ہے؟ نہیں, سلوشن ہم نے ڈھونڈی ہے. کیا ٹیکنالوجی ہم لے آئے ہیں بیچ میں. ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, ہم نے سافٹ ویئر خریدا ہے, ہارڈ ویئر خریدا ہے. اس کے اندر ہم نے اپنی ساری یہ جتنا بھی سارا الیکٹرل سسٹم ہے, جو اپنی الیکشن کروانے کا سسٹم ہے, یہ اب پہلی دفعہ پاکستان میں موبائل فون کا استعمال ہوگا. آپ سوچیں نا کہ 1 کروڑ لوگوں میں 70 لاکھ کم از کم اگر ان کا الیکشن ہو, تو وہ اگر آپ فزیکل بیلٹنگ کرا دیں. وہ خان صاحب, آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا, میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں, اور اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ویریفیکیشن سسٹم نکالا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ووٹرز اس سے ویریفائی کروا سکے اپنے آپ کو, اور اس کے بعد فگرز کیا ہیں, اس پہ خان صاحب سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد.